خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور اب تک میں نے جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں نورانی قاعدے کے تعلق سے، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ میرے ویڈیوز کو پھر ریپیٹ کر کے دیکھیے. اگر پھر بھی نہیں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب تک ہم نے تنوین اور نون ساکن دونوں کے قاعدے پڑھے ہیں. تنوین اور نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ اور یا لین، واو لین اور سارے مخارج ہم نے پڑھ لیے ہیں. اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اس کے بازو میں بیل بٹن ہوتا ہے، اس کو پریس کریے تاکہ جب بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے آج ہم پڑھیں گے اظہار. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر کچھ لکھ کر بتاؤں گی تاکہ آپ کو نا بالکل کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، چلیے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ تو پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ تنوین کسے کہتے ہیں. تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. اور جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے حمزہ دو زبر ان برابر ہے حمزہ نون زبر ان کے. تو دونوں میں بھی نون کی آواز ہوتی ہے. تو تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہیں. کتنے ہیں؟ 4. سب سے پہلا ہے اظہار، سیکنڈ ہے اخفا، تھرڈ ہے اقلاب، فورتھ ہے ادغام جسے ہم یرملون بھی کہتے ہیں. تو یہ تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں میں آپ کو ایک دم کلیئرلی بتاؤں گی، کوئی ایسا نہیں کہ بالکل ٹف ہو. تو سب سے پہلے آتا ہے اظہار. یہ تنوین اور نون ساکن کا پہلا قاعدہ ہے، فرسٹ قاعدہ ہے. تو اظہار کے معنی ہیں ظاہر کرنے کے، اور انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں کلیئرلی پڑھنا، کلیئر. اور اخفا مطلب ہائیڈ کرنا یعنی چھپانا. اور اقلاب یعنی بدلنا، چینج کرنا. اور ادغام مطلب ملانا. ٹھیک ہے، یعنی جوائن کرنا. تو یہ 4 قاعدے ہیں تنوین اور نون ساکن کے. یہ 4 قاعدے ہیں جن میں سے اظہار ہے، اخفا ہے، اقلاب ہے، ادغام ہے. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اظہار. اظہار کسے کہتے ہیں اور تنوین اور نون ساکن میں اس کا کیا رول ہے، ہم کس طرح سے پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، یہ سارا میں آپ کو انشاءاللہ ابھی سمجھا دیتی ہوں. تو یہاں تک تو ہمیں کلیئرلی سمجھ آ گیا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں، لیسن ہم سٹارٹ کریں گے. جی،
تختی نمبر 9 اظہار. تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1. تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. نون ساکن مطلب جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. تو ان دونوں کی آواز بالکل ایک جیسی یکساں ہوتی ہے، یعنی بالکل سملر ہوتی ہے دونوں کی آواز. ابھی ہم پڑھیں گے حروف حلقی. حروف حلقی کیا ہیں؟ حروف حلقی مطلب وہ لیٹرز جو حلق سے نکلتے ہیں، یعنی تھروٹ سے نکلتے ہیں. تو اس میں سے وہ لیٹرز ہیں، یہاں پہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو لکھ کر حروف حلقی کا. حروف حلقی، تو حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سٹارٹنگ میں، یعنی جب میں نے نورانی قاعدہ یہ سٹارٹ کیا تھا تو میں نے سٹارٹنگ میں مخارج آپ کو بتائے تھے کہ کون سے لیٹرز کہاں سے آتے ہیں. تو حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خو. ٹھیک ہے، اب اس میں سے یہ جو لیٹر ہے حمزہ ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ نیچے والے حصے سے، یعنی باٹم آف دا تھروٹ. اور عین ہا یہ حلق کے مڈل والے حصے سے، یعنی درمیانی حصے سے. اور غین اور خو یہ آتا ہے ٹاپ پورشن آف دا تھروٹ، دیٹ مینس اوپر والا حصہ، اوپر والے حصے سے غین اور خو، ٹاپ پورشن آف دا تھروٹ. تو یہ 6 لیٹرز ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ حروف حلقی میں، یعنی قاعدے کے اظہار کے قاعدے میں ہمیں اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. تو یہ 6 حروف ہیں، لیٹرز ہیں. حمزہ ہا جو کہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین ہا جو کہ درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، غین خو جو کہ اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تو اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں. تو حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خو. تو اس کو نا سیکوینس میں اسی لیے نہیں دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر مخارج کے حوالے سے، مطلب مخارج جو ہیں کہ حمزہ ہا کا ایک ہی ہے، عین ہا کا ایک ہی ہے، وہ حساب سے یہاں پر دیا گیا ہے. تو ہم اسی سیکوینس سے یاد کریں گے تو ہمارے لیے اچھا رہے گا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ تنوین اور نون ساکن مطلب دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن کے بعد اگر ان حروف میں سے، ان لیٹرز میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آ جاتا ہے تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ نون کو، یعنی تنوین میں اور نون ساکن میں جو نون کی آواز ہوتی ہے اس کو ہم بالکل کلیئرلی پڑھیں گے، یعنی بالکل ظاہر کر کے، بالکل جیسا ہے ویسے ہی ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں کہوں تو کلیئر ہونی چاہیے اور جیسا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم اخفا والے لیسن میں پڑھیں گے. اس میں دیکھیے غنہ مطلب طیرن، ایسا نہیں، پھر اخفا بھی نہیں کریں گے، طیرن اس طرح کا کچھ بھی ہم نہیں کریں گے. اس میں بلا غنہ بلا اخفا کے ہم اسے کلیئرلی ایز اٹ از یا پھر جیسا ہے ویسے ہی ہم اس کو پڑھیں گے. تو چلیے آئیے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طویا زبر طوی، را دو زبر رن، طویرن. حمزہ زبر با الف زبر با، طویرن ابا. با یا زیر بی، طویرن ابا بی. لام زبر لا،
طیرن ابابیل، یہاں پر الف مدہ بھی ہے، یا مدہ بھی ہے. تو یہاں پر دیکھیے آپ لوگ کہ را دو زبر رن، یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے. حمزہ مطلب الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر الف پہ کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے جیسے کہ زبر زیر پیش تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر الف نہیں بلکہ حمزہ لکھا گیا ہے، اور یہاں پر الف لکھا گیا ہے مگر اس پر زبر آنے کی وجہ سے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے. تو موٹا پڑھیں گے، یا لین ہے جلدی پڑھیں گے نرمی کے ساتھ. طیرن را موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس پر دو زبر ہے. طیرن ابابیل. نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن. ح الف زبر ح، نارن ح. میم زیر می، نارن حامی. یا زبر یا، نارن حامیہ. تا دو پیش تن، نارن حامیتن. یہاں پر بھی تنوین کے بعد یعنی دو پیش کے بعد حروف حلقی میں سے ح آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لام زیر لی، میم نون زبر من، لی من. خا زبر خا، شین زیر شی، خوشی. یا زبر یا، لیمن خوشیہ، لیمن خوشیہ ایسے بھی پڑھتے ہیں. لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن. خا زبر خا، لیمن خا. شین زیر شی، لیمن خوشی. یا زبر یا، لیمن خوشیہ. خا کیونکہ اس کو موٹا پڑھنا ہے ہمیں، اس کو یہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لیمن خوشیہ. میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی. را زیر ری، من غیری. ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہی. میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی. را زیر ری، من غیری. ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہی. یہاں پر من، لیمن ایسے، نارن ایسے نہ، یہ جس کو یہ جو کرتے ہیں نا اس کو خلقلہ کہتے ہیں. ایسے ہم بالکل بھی نہیں کریں گے، بالکل صاف اور بالکل سیدھے طریقے سے جیسا اس کو پڑھنا ہے ویسے ہی ہم پڑھیں گے. کوئی ایکسٹرا ایکشنز ہم اس میں نہیں لگائیں گے. من غیرہی، میں یہاں اس لیے موٹا پڑھ رہی ہوں کیونکہ غین ہے، یہ میں نے سٹارٹنگ میں بھی بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. خا، غین، تو یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں تو ہم اس کو موٹا ہی پڑھیں گے. من غیرہی، من غیرہی، من غیرہی. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم. حمزہ زیر ای، یوم ای. ذال دو زیر ذن، یوم اذن. عین زبر ع، یوم اذن ع. لام یا زبر لی، یوم اذن علی. ہا الف زبر ہا، یوم اذن علیہا، یوم اذن علیہا. تنوین کے بعد یعنی دو زیر کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں پر حروف لین بھی دیا گیا ہے، یہاں پر بھی یو، علی اس کو دبا کر پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھنا. علی، یو ایسے نہیں پڑھنا بلکہ تھوڑا سا ہم اس کو نرمی کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. یوم اذن علیہا. الف مدہ بھی دیا گیا ہے تو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. میم نون زیر من،
ہا پیش ہو من ہو، خا زیر خی من ہو خی، طا الف زبر طا من ہو خطا، با دو زبر بن منه خطابا منه خطابا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ خا زیر خی، اس کو باریک پڑھیں گے کیونکہ زیر آیا ہے۔ طا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ طا موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ با دو زبر بن منه خطابا، میم نون زیر من، عین یا زبر عی من عی، نون دو زیر نن من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی آنی، یا زبر یا من عین آنیہ، تا دو زیر تن من عین آنیت، یہاں پر بھی نون تنوین کے بعد جو نون پر تنوین آئی ہے نا، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من عین آنیت، من عین آنیت، عین کی آواز بالکل کلیئر آنی چاہیے۔ کاف پیش کو، فا پیش فو کفو، واو دو زبر ون کفون، حمزہ زبر کفون ح زبر ح کفون اح، دال دو پیش دن کفون احد کفون احد کفون احد، واو پر تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہا کی آواز بالکل کلیئر آنی چاہیے۔ فا زبر فا، میم نون زبر من فمن، عین پیش عو فمن عو، فا زیر فی فمن عفی، یا زبر یا فمن عفی، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فمن عفی فمن عفی، یہاں کھینچیں گے نہیں، عفیہ ایسے نہیں کھینچنا، جلدی پڑھ لیں گے۔ فمن عفی، میم نون زیر من، حمزہ زبر من خا یا زیر خی من اخی، ہا زیر ہی من اخیہ من اخیہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من اخیہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر من ذال زیر ذی من اذی، نون زبر نہ من اذنہ، کاف زیر کی، تا الف زبر تا کتا، با دو پیش بن کتاب، ح زبر ح، کاف یا زیر کی حکی، میم دو پیش من حکیم، کتاب حکیم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا عذا، با دو پیش بن عذاب، غین زبر غ، لام یا زیر لی غلی، غا دو پیش ذن غلیظ، عذاب غلیظ، یہاں پر بھی عین کی آواز حلق سے آئے گی، ذال بھی تو ہم باریک ہی پڑھیں گے، اور اس کے بعد تنوین یعنی با دو پیش بن ہے نا، اس کے بعد کیا آیا ہے، حروف حلقی میں سے غین آیا ہے، تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی کلیئرلی بالکل جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے، اور غین کو موٹا اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ غین موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ عذاب غلیظ، ظا کو بھی موٹا پڑھیں گے، عذاب غلیظ، ح الف زبر ح، سین زیر سی حاسی، دال دو زیر دن حاسد، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا حاسد اذا، ح زبر ح حاسد اذا ح، سین زبر سا،
حاسد إذا حسد، دال زبر دا، حاسد إذا حسد. یہاں پر تنوین دال پر جو ہے دو زیر ہے نا، دو زیر کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. حاسد اذا حسد. روانی دیکھیے ایک بار. طیرا ابابیل نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ. حاسد اذا حسد. امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، بالکل کلیئرلی میں نے سمجھایا ہے. اور اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، اور ایسے ہی میرے سبق کو جو ہے آپ یاد کرتے رہیے، پڑھتے رہیے. انشاءاللہ اگلے سبق میں اخفا کا سبق لے کر میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.